नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के बारे में कुछ हल्के ये इतलात क्यों फैला रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे मुबैना तौर पर खातून अव्वल का किरदार भी है। इस पूरे मामले में एक ख़त का मामला क्या है और एक मुबैना गैदरिंग की बात क्यों की जा रही है, जहां जहांगीर खान तरीन अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे और खातून अव्वल भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी और वहां कोई मुबैना तौर पर इस किस्म का मुकालमा हुआ, जिसके बाद जहांगीर तरीन ज़ेरे एताब आए और यह तासुर दिया जा रहा है कि उस मुकालमे की वजह से ही इस वक्त जहांगीर तरीन को जिस किस्म की सख्त कार्रवाई का सामना है, ये उस मुकालमे का नतीजा ही है और उस मुकालमे की वजह से ही और मुबैना तौर पर खातून अव्वल की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जहांगीर तरीन की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना तो वो उनके फ़ोन कॉल्स जो हैं उनको अटेंड कर रहे हैं और उनके मैसेजेस को रिप्लाई भी नहीं कर रहे। इस पूरी सूरत हाल में यह क्या मामला है कि ताकतवर हलकों ने एक कोई तजवीज़ दी थी और मुबैना तौर पर उस तजवीज़ को ना मानने पर या उस तजवीज़ पर अमल दरामद ना करने के हवाले से भी कुछ हलके जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल में भी खातून अव्वल का किरदार है। ये दावे और इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कुछ हल्के जो हैं वो इस वक्त ये तासुर दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दूर हुए, जिस तरह से जहांगीर तरीन के खिलाफ बड़ी तेजी से मुकदमात बने और मामलात जो हैं जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की जानिब जा रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल के पीछे मुबैना तौर पर खातून अव्वल का किरदार है। और इस हवाले से एक फैमिली गैदरिंग का हवाला भी दिया जा रहा है कि ये एक ऐसी गैदरिंग थी जहां जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना मौजूद थे और उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन एक दूसरे से इतने दूर नहीं थे, यानी उनका जो टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट है वो भी बरकरार था, वो व्हाट्सएप पर और जो दीगर ऐप्स हैं उनके ज़रिए भी एक दूसरे से राब्ते में थे और उस वक्त बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं लेकिन कभी कभार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात भी हो जाती थी। अब चूंकि खातून अव्वल जो हैं उनका एक मजहबी रुझान है और बड़ी बावकार खातून हैं, बड़ी ग्रेसफुल खातून हैं और उनके बारे में जो मुखालिफ हल्के हैं वो कोई ऐसी मनफी इस्तिलाहें भी इस्तेमाल करते हैं, मनफी बातें भी करते हैं जिनको यहां दोहराना मुनासिब नहीं है। लेकिन एक गैदरिंग के हवाले से कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वहां जहांगीर तरीन और खातून अव्वल के दरमियान एक ऐसा मुकालमा हुआ जो कि एक खुशगवार माहौल में नहीं था और उसके बाद जो है ये सारे मामलात बिगड़े और मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो जहांगीर तरीन से सख्त बदजन हो गए। ये पूरा मामला क्या है, वो जो गैदरिंग जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं, वो गैदरिंग किस नोयत की थी वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको एक खत के हवाले से भी अपडेट करते हैं। तो आपको बताएं कि इस वक्त जहांगीर तरीन ने जो इशाया दिया था, यानी एक उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर शो किया था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो मेरी गिरफ्तारी तक जाती है और इसी मौके पर ये पूरी कार्रवाई नहीं रुकती तो फिर मेरे साथ ये 53 अरकान मौजूद हैं, जिनमें से अरकान कौमी असम्बली भी हैं और अरकान पंजाब असम्बली में भी हैं और मैं इस पोजीशन में हूं कि अगर मैं चाहूं तो पंजाब में भी आपका तख्ता उल्टा सकता हूं और वफाक में भी आपका तख्ता उल्टा सकता हूं। जानने वाले जानते हैं कि जहांगीर तरीन की जानिब से जो इनडायरेक्ट मैसेज था वो यही था। अब इस इशाये में हुआ क्या?
ہوا یہ کہ ایک جو رہنما ہیں جو اس عشائیے میں شریک تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف ایک انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں ایک موقع اور جو ہے وہ آزمانا چاہیے اور ایک کوشش کرنی چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین کے معاملے پر کنونس ہو جائیں۔ اور اس وقت وہاں جو موجود ارکان تھے ان سے ایک دستاویز پر دستخط کروائے گئے، اور یہ دستاویز جو تھی ایک خط نما دستاویز تھی، اور اس خط میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ جو گروپ ہے جہانگیر ترین کا، ارکان اسمبلی کا، ان کو ملاقات کا وقت دیں، لیکن وہاں پر ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس خط کا کوئی پازیٹیو جواب نہیں آتا، وزیر اعظم عمران خان ان مبینہ باغی ارکان کو اگر وقت نہیں دیتے تو اس کے بعد یہ جو باغی ارکان ہیں یہ اپنا لایا عمل طے کرنے میں آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ بڑا ہی سنجیدہ نوعیت کا پیغام تھا کہ ہم پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں بھی جا سکتے ہیں، نون لیگ کے کیمپ میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک بھی بنا سکتے ہیں، اور کچھ حلقے تو یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ جس طرح سے بلوچستان عوامی پارٹی بنی تھی بلوچستان میں، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کی حمایت سے بنی تھی، اسی طرح کی ایک پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی بن جائے گی اور اس کی قیادت جو ہے وہ اپیرنٹلی جہانگیر ترین کریں گے۔ یہ ایک تاثر بنا۔ اب وہ جو خط ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھجوایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ملاقات کے لیے وقت دیا جائے، اور آگے سمجھنے والے سمجھدار ہیں کہ آگے یہ ہے کہ ورنہ ہم اپنا ایک الگ جو ہے وہ لایا عمل طے کریں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ خاتون اول اور وہ جو ایک گیدرنگ کا معاملہ ہے مبینہ جس کے متعلق دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقوں نے ایک ایسی تجویز دی تھی وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ تجویز وزیر اعظم عمران خان نے نہیں مانی، اور اس تجویز کو نہ ماننے کے پیچھے بھی مبینہ طور پر خاتون اول کا ہی کردار ہے۔ یہ کچھ حلقوں کا الزام اور دعویٰ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اصل کہانی کیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کم سے کم 3 مرتبہ ایک تجویز پیش کی، اور پہلی 2 مرتبہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے طاقتور حلقوں سے کچھ ٹائم لیا، یعنی انہیں یہ کہا کہ کچھ وقت کے بعد وہ اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے غور کریں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ بھی ہوا یہ کہ بہت وقت گزر گیا لیکن اس تجویز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق طاقتور حلقوں نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم عمران خان تک وہ تجویز پہنچائی اور انہیں کہا کہ یہ وقت اب اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کا ہے، ورنہ اس سے اگر اس تجویز پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو اس سے نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا بلکہ آپ کی جو گورننس ہے اس کے حوالے سے بھی تاثر اچھا نہیں بنے گا، اور یہ حکومت کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ بھی اس تجویز کے اوپر جو ہے وہ ٹائم بائی کیا گیا مبینہ طور پر، اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور جب وزیر اعظم عمران خان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا، یعنی جس طرح سے ان کو ایک سرپرائز ملا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ جس قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی اسی قومی اسمبلی میں حکومت کے جو امیدوار تھے حفیظ شیخ وہ یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں ہار گئے تھے، تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے سامنے دوبارہ طاقتور حلقوں کی جانب سے یہ تجویز رکھی گئی، اور چونکہ یہ ایک بڑا ہی نازک سیاسی موقع تھا، اور ایسے نازک سیاسی موقع جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں اپنی تجاویز کو منوانے اور اپنے ان مشوروں پر عمل درآمد کروانے کے لیے جن پر پہلے عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ تو اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، بلکہ ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت اس بات پر اصرار کیا گیا کہ آپ اس تجویز پر عمل کریں، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ایک حامی بھی بھری تھی کہ وہ اس تجویز پر بڑی سنجیدگی سے غور کریں گے، لیکن بعد میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایسا اعلان کر دیا جو کہ مبینہ طور پر ان کی اس کمٹمنٹ کے بالکل اگینسٹ تھا جو انہوں نے اس وقت مبینہ طور پر کی تھی طاقتور
طاقتور حلقوں سے، اور یہ جو تجویز آ رہی تھی بار بار طاقتور حلقوں کی جانب سے، وہ تجویز یہ تھی کہ پنجاب میں گڈ گورننس کے لیے عثمان بزدار کو ہٹا کر پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یا پھر چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اب اس معاملے پر بھی کچھ حلقے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون اول جو ہیں وہ عثمان بزدار کے پیچھے کھڑی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے، اور اس کے لیے لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ چونکہ عثمان بزدار کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، عمران خان صاحب کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ایک لاجک یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کی حکومت گری تو پھر عمران خان صاحب کی بھی حکومت گر جائے گی۔ یہ کچھ حلقے جو ہیں اس وقت تاثر دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک گیدرنگ کے بارے میں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گیدرنگ پر جہانگیر ترین اور جو خاتون اول ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور یہ مکالمہ جو تھا وہ کوئی بہت اس نے خوشگوار تاثر نہیں چھوڑا، اور اس مکالمے میں مبینہ طور پر خاتون اول نے جہانگیر ترین سے یہ کہا کہ آپ نے کسی جگہ پر میرے متعلق جو الفاظ بولے تھے اور میرے لیے جو اصطلاح استعمال کی تھی وہ اصطلاح درست نہیں ہے، اور جہانگیر ترین مبینہ طور پر اس وقت بڑے پریشان تھے کہ خاتون اول تک یہ اطلاع کیسے پہنچی، اور انہوں نے تو خاتون اول کے لیے جو اصطلاح استعمال کی تھی وہ کسی منفی معنوں میں استعمال نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ازراہ مذاق کہیں پر وہ بات کی تھی۔ اب وہ اصطلاح کیا تھی وہ تو میں یہاں نہیں دہراؤں گا، لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے حکومتی ذرائع سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ حلقے اس طرح کی اطلاعات پھیلا رہے ہیں یا وہ دعوے کر رہے ہیں، میں تو خود بطور صحافی تو ان کے ذرائع کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میں حکومتی ذرائع کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اس قسم کی اطلاعات ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خاتون اول کا ایک مذہبی رجحان ہے، اور کسی کے صرف مذہبی رجحان کی وجہ سے اس کے لیے کوئی منفی اصطلاحیں استعمال کرنا کم سے کم ایک صحافی کے طور پر میں اسے کوئی بہت مناسب نہیں سمجھتا، اور جو ہمارے جو حکومتی ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی مکمل تردید کی ہے کہ خاتون اول جو ہیں وہ کوئی سیاسی معاملات یا ملکی معاملات یا جو حکومتی معاملات ہیں ان میں کوئی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔